کروں گا انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بارہویں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 79 میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کونوا ربانیین، اللہ والے ہو جاؤ۔ حضرت ابو عباس عطا رحمۃ اللہ تعالی کی خدمت میں سوال ہوا اس آیت کریمہ میں اللہ پاک نے ہمیں کس جیسا ہونے کا حکم دیا ہے؟ فرمایا اس آیت میں حکم دیا جا رہا ہے کہ تم صدیق اکبر جیسے بن جاؤ، کیونکہ جیسے ربانی یعنی اللہ والے حضرت ابو بکر صدیق ہے، انبیاء کرام کے بعد اللہ والا ایسا کوئی نہیں ہے۔ حضرت صدیق اکبر ایسے ربانی یعنی اللہ والے ہیں، آپ کا اللہ پر توحید پر ایسا کامل ایمان ہے کہ زمانے کا کوئی حادثہ یہاں تک کہ پوری زمین ادھر کی ادھر ہو جائے پھر بھی آپ کے دل پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ آپ کے دل میں ایمان پوری آن بان شان کے ساتھ قائم رہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ پیارے سنائیو، حضرت عطا رحمت اللہ علیہ کی اس وضاحت کے مطابق قرآن کریم میں ہمیں مسلمانوں کے پہلے خلیفہ رسول عاشق اکبر صدیق اکبر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے وزیر یار غار و یار مزار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جیسا ہونے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اسی طرح ایک مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اور میری طرف رجوع کرنے والے آدمی کے راستے پر چل۔ سلطان المفسرین حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں اس آیت مبارکہ میں من اناب الیہ یعنی اللہ پاک کی طرف رجوع لانے والے سے مراد حضرت ابو بکر صدیق کی ذات ہے۔ اللہ پاک ہمیں یار والے رسول حضرت ابو بکر صدیق کے نقش سیرت پر چلنے، آپ کے پاکیزہ کردار، نورانی اخلاق، نورانی عادات کا فیضان ہمیں نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے دوستو، ایمان یعنی کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہونا سب سے پہلی نیکی ہے۔ اخروی فضائل کا دروازہ اسی نیکی یعنی ایمان ہی سے کھلتا ہے۔ جس نے کلمہ پڑھ لیا، ایمان قبول کر لیا، وہ اخروی لحاظ سے بڑا صاحب فضیلت ہے۔ پھر یہ ایمان جتنا مضبوط ہوتا چلا جائے گا، ایمانی کیفیات میں جس قدر اضافہ ہوتا چلا جائے گا، بندے کے فضائل میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ الحمدللہ صحابہ کرام سے لے کر آج تک عاشق رسول کا متفقہ عقیدہ ہے کہ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ وزیر و بشیر رسول یار غار و یار مزار حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ انبیاء کرام کے بعد انسانوں میں سے سب سے افضل ترین شخصیت ہے۔ آپ کے افضل ہونے کی بہت ساری وجوہات ہیں، ان میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ابو بکر صدیق امت میں سب سے افضل ایمان والے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق کے ایمان کی کیا شان ہے؟ آپ نے ایمان کا بلند ترین درجہ کیسے پایا؟ ہم گناہگار حضرت ابو بکر صدیق کے فیضان سے اپنا ایمان کیسے مضبوط کریں؟ اس تعلق سے چند مدنی پھول آج ہم سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اللہ پاک ایمان ابو بکر صدیق کے صدقے ہمیں ایمان کامل نصیب فرمائے، ایمان کے تقاضوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں
جو بحیرہ نامی راہب کو سنا دیا۔ اس نے آپ سے پوچھا تم کہاں سے آئے ہو؟ ابو بکر صدیق نے فرمایا مکہ سے آیا ہوں۔ اس نے پوچھا کون سے قبیلے سے تعلق رکھتے ہو؟ فرمایا قریش سے۔ پوچھا کیا کرتے ہو؟ فرمایا تاجر ہوں۔ وہ راہب کہنے لگا اگر تمہارا خواب جو تم نے بیان کیا ہے سچا ہے نا تو تمہاری قوم کے اندر ایک نبی مابعوث ہوگا، اس کی حیات میں تم اس کے وزیر ہوگے، وصال کے بعد اس کے جانشین ہوگے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے اس واقعے کو پوشیدہ رکھا، کسی کو نہ بتایا۔ پھر جب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو حضرت ابوبکر صدیق نے بارگاہ رسالت میں عرض کی کہ میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ پاک کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک کے سچے رسول ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ کو فرماتے ہیں اس دن میرے اسلام لانے پر مکہ مکرمہ میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی کچھ نہ تھا۔ امیر المومنین ہے آپ، امیر المومنین ہے آپ، امام المسلمین ہے آپ۔ نبی نے جنتی جی کو کہا صدیق اکبر ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق خود ارشاد فرماتے ہیں ایام جاہلیت کے اندر، زمانہ جاہلیت میں ایک دن ایک درخت کے سائے میں بیٹھا ہوا تھا، اچانک اس درخت کی ایک شاخ میری طرف جھکنے لگی، یہاں تک کہ وہ اتنا قریب آ گئی میرے سانسیں لگی۔ میں اسے دیکھ رہا تھا، دل میں سوچ رہا تھا کہ یہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ اسی درخت سے یہ آواز میرے کانوں میں پہنچتی ہے کہ اللہ پاک کا ایک سچا نبی فلاں وقت ظاہر ہوگا، تمہیں چاہیے کہ اس پر ایمان لے کر آؤ اور اس کے دوست بن کر رہو، سب سے زیادہ سعادت مند ہو جاؤ۔ میں نے اس سے کہا مجھے واضح کر کے بتاؤ کہ وہ نبی کون ہے، ان کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم۔ میں نے کہا وہ تو میرے دوست ہیں اور میرے حبیب بھی ہیں۔ میں نے اس درخت سے عہد لیا کہ جس وقت وہ معبوس ہو جائے یعنی اعلان نبوت فرما دے تو مجھے خوشخبری دے دینا۔ جب اللہ پاک کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم معبوس ہوئے، جب اعلان نبوت فرما دیا تو اس درخت میں سے آواز آئی اے ابو قحافہ کے بیٹے وہ نبی معبوس ہو گئے ہیں، آپ کوشش کرو اور قسم ہے اپنے موسیٰ کی اسلام میں کوئی تم پر سبقت نہ کرے گا۔ جب صبح ہوئی تو میں رسول اللہ کے پاس پہنچا، رسول اللہ نے مجھے دیکھا فرمایا اے ابو بکر میں تمہیں اللہ پاک اور اس کے رسول کی طرف بلاتا ہوں۔ میں نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ پاک کے آخری رسول ہیں، اللہ پاک نے آپ کو حق دے کر روشن چراغ بنا کر بھیجا ہے۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آیا ہوں۔ بیان ہو کس طرح سے مرتبہ صدیق اکبر کا ہے، یار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا رسل اور انبیاء کے بعد جو افضل ہو عالم سے، یہ عادت ہے کس کا؟ مرتبہ صدیق اکبر کا، نبی کا اور خدا کا مدح وہ صدیق اکبر ہے، نبی صدیق اکبر کا، خدا صدیق اکبر کا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جانشین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے پہلے خلیفہ امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا نام پاک عبداللہ ہے، کنیت ابو بکر ہے، لقب صدیق و عتیق ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا تعلق قبیلہ قریش سے ہے۔ ساتویں مشت میں جا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کا سلسلہ نسب بھی چاہتا ہے۔ آزاد مردوں سے سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت ابوبکر صدیق ہیں۔ صدیق اکبر نے تمام غزوات میں شرکت فرمائی۔ صلح یا جنگ کے درمیان جنگ کے تمام فیصلوں میں اپنے حبیب دنوں کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے وزیر بن کر زندگی کے ہر موڑ پر حضور کا ساتھ دے کر جانشانی کا حق ادا کیا۔ 2 سال 7 ماہ مسجد خلافت پر رونق افروز رہے۔ پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 22 جماعت کی لوکرا 13 ہجری
فرمائی آپ سب سب گنبد میں اپنے یار غار رسول کے تاجدار کے پہلو میں آرام کروا رہے ہیں جو یار غار محبوب خدا صدیق اکبر ہے وہی یار مزار مصطفیٰ صدیق اکبر ہے شبیر صاحب سے بڑھ کر مقرب ذات ہے کی رفیق شرور ارض و سما صدیق اکبر ہے حضرت ابوبکر صدیق غار سور میں بھی حضرت ابوبکر صدیق غار سور میں بھی نہیں گئے ساتھ تھے اب مزار میں بھی ساتھ ہے صحابہ کرام سے بڑھ کر شان والے صحابی اور آپ کے ساتھ رہنے والے صحابی حضرت صدیق اکبر ہے اے عاشقان رسول حضرت ابوبکر صدیق کے نام کی شان کیا ہے آپ کچھ بڑی سے محمد تھے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کرواتے ہیں دو صحابہ ایک ابوبکر صدیق ہے دوسرے مولا کائنات علی ہے یہ دونوں عالم اللہ میں جب تمام انہوں نے اللہ پاک کے وقت میں اقرار کیا تھا اس وقت سے لے کر دنیا میں پیدا ہونے تک دنیا میں پیدا ہونے سے لے کر لڑکپن تک لڑکپن سے لے کر نبی کے اعلان نبوت فرمانے تک نبی کے اعلان نبوت فرمانے سے لے کر وفات تک وفات سے ہمیشہ تک مسلمان تھے مسلمان ہیں کبھی کسی وقت کسی حال میں بھی ایک نہ رہنے کے لیے ان دونوں نے پاک طیب دامنوں سے ان پاک طیب دامنوں سے کبھی بھی کفر اور شرک کی ناپاکی نہیں کری نہ رکھ لگے گی بہترین جس کو کرے فخر بہترین جس کو کرے فخر وہ بہتر صدیق سروری جس کو کرے ناز وہ سرور صدیق سارے اصحاب نبی تارے ہیں امت کے لیے سارے اصحاب نبی تارے ہیں امت کے لیے ان ستاروں میں بنے نبی منور صدیق مطلب یہ ہے ہر بہترین صدیق اکبر پر ناز کرتی ہے اور بادشاہی بھی آپ پر ناز کرتی ہے نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ اس امت کے لیے رہنما ہیں جبکہ ان صحابہ کے بھی سردار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے مسلمانوں کے پہلے خلیفہ امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق کی عمر مبارکہ 4 سال تھی 4 سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا دنیا میں کفر اور شرک عام تھا صدیق اکبر کے والد حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ جو اس وقت تک کفر کی دلدل میں پھنسے ہوئے تھے ایک دن وہ ابوبکر صدیق کو اپنے عبادت خانے میں لے گئے پتھر کے بنے ہوئے جھوٹے خداؤں کے سامنے کھڑا کر کے کہا بیٹا یہ ہے تمہارے خدا یہ ہے بلند و بالا تمہارے خدا انہیں سجدہ کرو استغفراللہ یہ کہہ کر وہ کہا وہاں سے ایک طرف چلے گئے اب صرف صدیق اکبر ہے اور سامنے پتھر کی مورتیاں ہیں آپ رضی اللہ تعالیٰ کو تھوڑا سا آگے بڑھے ایک مورتی کے قریب ہے فرمایا اتنی جانے تو آگے بڑھی میں بھوکا ہوں مجھے کھانا کھلاؤ وہ بے جان پتھر وہ کیا کرتا بے جان تھا نہ وہ بولا نہ وہ بول سکتا تھا صدیق نے دوسرا سوال کیا اتنی آئی کچھ نہیں میرے پاس کپڑے نہیں ہیں کپڑے دو پتھر بڑا کیا ہوگا اب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو جلال آ گیا آپ نے ایک پتھر اٹھایا فرمایا میں پتھر مارتا ہوں اگر خدا ہے تو اپنے آپ کو مجھ سے بچا کر دکھا اللہ اکبر 4 سالہ بچہ اس کے بازو میں کتنی طاقت ہوگی 4 سالہ بچہ اس کے بازو میں کتنی طاقت ہوگی کتنا زور ہوگا کتنے زور سے پتھر مار سکے گا لیکن حضرت ابوبکر صدیق کی بازو کی طاقت تو دیکھیے آپ نے مورتی کو پتھر مارا پتھر وہ مورتی آپ نے بازو کی طاقت کو وہ مورتی آپ کے بازو کی طاقت کو برداشت نہ کر پائی اور منہ کے بال زمین پر گر کے ٹکڑے ہو گئی اس کے گرنے کی آواز جب آپ کے والد ابو طلحہ نے سنی دوڑے ہوئے آئے اپنے باطل خدا کا حال بہار دیکھا تو غصے میں آ کر ابوبکر صدیق کو ایک تھپڑ زور سے لگا دیا بازو سے پکڑ کر گھر لے گئے آپ کی والدہ کو جا کر کہا دیکھو آج تمہارے سلال نے کیا
حضرت ابوبکر صدیق نے اپنے بچپن شریف کا یہ واقعہ خود اپنی زبان مبارکہ سے نبی دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں صحابہ کرام کے سامنے سنایا۔ جب مکمل سنا چکے گا تو حضرت جبریل امین علیہ السلام حاضر ہوئے اور 3 مرتبہ کہا صادق ابو بکر، صادق ابو بکر، صادق ابو بکر، ابو بکر نے سچ کہا ہے، ابو بکر نے سچ کہا ہے، ابو بکر نے سچ کہا ہے۔ اصدق الصادقین سید المتقین، اصدق الصادقین، اصدق الصادقین سید المتقین، چشموں گوشے ذات سے رات و سلام، یعنی سچوں میں سچے اہل تقوی کے سردار مسیح مصطفیٰ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لاکھوں سلام ہو۔ شان ایمان صدیق اکبر کیا ہے؟ صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیٹھ ہے۔ اللہ پاک کے آخری نبی رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو وزنا ایمان ابی بکر بایمان اہل الارض لرجحا، یعنی اگر ترازو کے ایک پلڑے میں ابو بکر کا ایمان رکھ دیا جائے، دوسرے پلڑے میں تمام اہل زمین کا ایمان رکھ دیا جائے، تو ابو بکر کا ایمان سب زمین والوں کے ایمان سے وزنی ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، پیارے اسلامی بھائیوں کیا شان ہے ایمان صدیق اکبر کی۔ اہل زمین میں صحابہ کرام بھی آتے ہیں، تابعین بھی آتے ہیں، تبع تابعین بھی آتے ہیں، قیامت تک آنے والے اولیاء امت بھی آتے ہیں، پچھلی امتوں کے مسلمان بھی آتے ہیں۔ ان سب کا ایمان اگر ایک طرف ہو اور ایک طرف یار مصطفیٰ عاشق اکبر حضرت ابوبکر صدیق کا ایمان ہو، اگر ان سب کا ایمان ترازو کے رکھ کر حضرت ابوبکر صدیق کے ایمان کے ساتھ تولا جائے تو ابوبکر صدیق کا ایمان زیادہ وزندار ہوگا۔ سبحان اللہ، ان کے مداح نبی، ان کے مداح نبی، ان کا ثنا کرو اللہ، ان کے مداح نبی، ان کا ثنا کرو اللہ، حق ابو الفضل کہے اور پیغمبر صدیق، مطلب حضرت ابوبکر صدیق کی شان کو اللہ پاک نے بھی بیان فرمایا ہے، اور پیارے آقا مکی مدینہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیان فرمایا ہے۔ اللہ پاک نے آپ کو ابو الفضل فرمایا ہے، آقا کریم نے صدیق کے لقب سے نوازا ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ایک ہوتا ہے محض علم، ایک ہوتا ہے محض علم، ایک ہوتا ہے تجربہ، دونوں میں بڑا فرق ہے۔ مثلا ایک شخص کہتا ہے شہد میٹھا ہوتا ہے، لیکن حالت یہ ہے کہ اس نے زندگی میں کبھی شہد کھایا ہی نہیں، کسی کتاب میں پڑھا ہے یا لوگوں کی زبانوں سے سن لیا یا سن کر کہہ رہا ہے شہد میٹھا ہے۔ ایک دوسرا شخص ہے، اس نے شہد خود کھایا ہے، وہ بھی کہتا ہے شہد میٹھا ہوتا ہے۔ اب بات دونوں کی سچی ہے، بات دونوں کی سچی ہے، شہد واقعہ ہی میٹھا ہوتا ہے، مگر دونوں کی بات میں فرق آ جاتا ہے۔ پہلا شخص وہاں سنی سنائی کہہ رہا ہے، دوسرا شخص اپنا تجربہ بتا رہا ہے، دونوں کی خود اعتمادی میں، دونوں کے سچ کہنے میں بڑا فرق ہے۔ قربان جائیے ہمارے آقا مولا مکی مدینہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاذ فرمان کا عالم یہ ہے کہ جو زبان مصطفیٰ سے نکل جائے وہ پتھر پر لکیر ہوتی ہے، دنیا ادھر کی ادھر ہو سکتی
کہ میں جنت میں داخل ہوا، ایک ترازو لایا گیا، اس کے ایک پلڑے میں مجھے بٹھا دیا گیا، دوسرے پلڑے میں میری ساری امت کو بٹھا دیا گیا، تو میرا وزن میری پوری امت سے زیادہ تھا۔ پھر ایک پلڑے میں پوری امت کو رکھ دیا گیا، دوسرے پلڑے میں ابو بکر صدیق کو بٹھا دیا گیا، تو ابو بکر صدیق پوری امت سے زیادہ وزنی تھے۔ علم میں، زہد میں، بے شبہ سب سے بڑھ کر کہ امامت سے تیری خود گئے جو بکر صدیق اس امامت سے کھلا، تم وہ امام اکبر تین ہی رمز نبی کہتے ہیں۔ اے بکر صدیق صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ بخاری مسلم کی ایک حدیث بات ہے، صحابی رسول حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں، اللہ پاک کے آقا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے خواب دیکھا، مجھ پر دو پیشی دیے، انہوں نے قمیص پہنی تھی، کسی کی قمیص سینے تک تھی، کسی کی اس سے بھی کم۔ ایک بات میں ہے کہ کسی کی قمیص سینے تک تھی، کسی کی ناک تک، کسی کی گھٹنوں تک، کسی کی آدھی پنڈلی تک۔ پھر مجھے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دکھائے گئے، ان کی قمیص ان کے پاؤں سے بھی نیچے تھی، چلنے میں بشپ رہی تھی۔ صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اس کی تعبیر کیا فرمائی ہے؟ فرمایا دین، یعنی وہ لوگ جن کی قمیص سینے تک تھی وہ کمزور ایمان والے تھے، جن کی قمیص ناف تک تھی وہ قدر مضبوط ایمان والے، جن کی قمیص گھٹنوں تک تھی وہ مزید کامل ایمان والے، جن کی آدھی پنڈلی تک قمیص تھی ان کا ایمان پہلو سے زیادہ مضبوط، اور ان دکھائے جانے والے لوگوں میں سے سب سے زیادہ مضبوط اور کامل اور اکمل ایمان والے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے کہ ان کی قمیص کمروں کے نیچے تک گھسٹ رہی تھی۔ سبحان اللہ، اس خواب اور نبی کی تعبیر سے، اس خواب سے اور نبوی تعبیر سے معلوم ہوا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت ہی کامل ایمان اور مضبوط دین والے ہیں۔ یہ کامل ایمان اور مضبوط دین والی شخصیت یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پیشوا اور امام یعنی حضرت ابو بکر صدیق کے متعلق کیا فرماتے ہیں؟ سنیے، روایات کے اندر آتا ہے مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، لو وزن ایمان ابی بکر بایمان اہل الارض لراجح بهم، یعنی اگر ابو بکر کا ایمان تمام زمین والوں کے ایمان کے ساتھ جوڑا جائے تو ابو بکر کا ایمان سب زمین والوں کے ایمان سے بڑھ جائے گا۔ پھر فرمایا، وَجِدْتُ أَنِّي شَعْرَةٌ فِي صَدْرِ أَبِي بَكْرٍ، میری خواہش یہ ہے کہ کاش میں ابو بکر صدیق کے سینے کا ایک بال کرتا۔ سبحان اللہ اکبر۔ اے عاشقان رسول، ایمان ابو بکر صدیق کی شان کو دیکھیے، امت میں نہایت کامل ایمان والی، نہایت مضبوط دین والی شخصیت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے سینے کا ایک بال ہونے کی خواہش کر رہے ہیں۔ آپ غور فرمائیے، ہم جیسے گنہگاروں کے ایمان کا جناب ابو بکر صدیق کے ایمان کے ساتھ کیا مقابلہ ہوگا؟ مصطفیٰ کا ہم سفر، مصطفیٰ کا ہم سفر، گلی نگر نگر، خدایا جس نے اپنا گھر، احسان جس کا دین پر، چرچ جس کے عرش پر، ایک ادارہ فرش پر، پیارے بچے بھائیو، ایمان کی مختلف کیفیات اور مختلف درجات ہوتے ہیں۔ مثلا ایمان کا ایک درجہ ہے درجہ مشاہدہ، ایک درجہ درجہ مجاہدہ۔ غور سے سماعت فرمائیے، ایک ہے درجہ مشاہدہ، ایک ہے درجہ مجاہدہ۔ مجاہدہ کا معنی یہ ہے بھرپور کوشش کرنا۔ جو بندہ ایمان کے درجہ مجاہدہ میں ہوتا ہے وہ ایمان کے تقاضوں پر عمل کرتا ہے، مگر اس کے لیے اسے شیطان لعین کو دور لگانا، شیطان سے ڈرنا پڑتا ہے۔ جبکہ وہ بندہ جو ایمان کے درجہ مشاہدہ میں ہوتا ہے وہ جب عبادت کرتا ہے تو اس
مسلمانوں کے پہلے خلیفہ امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان یہ ہے کہ آپ ایمان کے درجہ مشاہدہ میں تھے۔ چنانچہ شیخ المشائخ یعنی اولیاء کرام کے استاد حضور داتا حضرت بخش علی حضیری فرماتے ہیں احادیث میں آیا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رات کے وقت نماز میں قرآن کریم کی آہستہ آواز میں تلاوت فرماتے تھے، اور جب حضرت فاروق نماز پڑھتے تھے تو قرآن کریم بلند آواز سے پڑھتے تھے۔ سرور عالم رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، عمر تم رات کو بلند آواز سے تلاوت کیوں کرتے ہو؟ اشکیکم کی اسنانا واقرب الشیطان، یعنی میں سوتوں کو جگاتا ہوں، سونے والوں کو جگاتا ہوں اور شیطان کو بھگاتا ہوں۔ پیارے آقا مدینہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق سے پوچھا، اے ابوبکر تم آہستہ آواز میں تلاوت کیوں کرتے ہو؟ عرض کیا قد اسمعت من ناجیت یا رسول اللہ، یعنی یا رسول اللہ میں نے جس رب العالمین کو سنا رہا ہوں، جس رب العالمین کو سنا رہا ہوتا ہوں وہ رب کریم دلوں کے حال کی بخوبی جانتا ہے، لہذا تیرا آہستہ ورنہ تیرا مطالعہ سنتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں یہ یعنی حضرت اپنے فروغ کے عمل مبارک میں شان مجاہدہ کا مظاہرہ ہے، اور حضرت ابوبکر صدیق کے عمل مبارکہ میں شان مشاہدہ کی جلوہ گری ہے۔ داتا حضور وزیر فرماتے ہیں مشاہدہ اور مجاہدہ کی مثال، مشاہدہ اور مجاہدہ کی مثال ایسے ہے جیسے سمندر میں قطرہ، یعنی ایمان کا درجہ مشاہدہ، ایمان کا درجہ مشاہدہ اگر سمندر ہے تو درجہ مجاہدہ ایک قطرے کی طرح ہے۔ سبحان اللہ، پیارے پیارے اسلام بھائیو، یہ ہے شان ایمان صدیق کی۔ حضرت ابو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے مطابق سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا اور تعبیر کیا ہے بھائی دین کی مضبوطی، وہ ابو فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن سے اسلام کی عزت، اسلام کا وقار اس کے اندر اضافہ ہوا، وہ ابو فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں ایک حصہ بھلائی کے مالک ہے۔ تو غور فرمائیے دنیا کے باقی لوگ صدیق اکبر کے مقابلے میں کس درجے پر ہوں گے؟ عمر سے بھی وہ افضل ہے، عمر سے بھی وہ افضل ہے، وہ عثمان سے بھی ہے اعلیٰ، یقیناً پیشوائے مرتضیٰ صدیق اکبر ہے۔ خدا پاک کی رحمت سے انسانوں میں ہر سے حضور دربار اشرف الانبیاء صدیق اکبر ہے۔ پیارے پیارے اسلام بھائیو، صدیق اکبر کا صدیق اکبر کا معنی کیا ہے؟ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت پیارا اور مشہور لقب صدیق اکبر ہے۔ یہ لقب کہاں سے ملا آپ کو؟ کس نے دیا؟ حضرت ابوبکر صدیق کو یہ لقب اللہ پاک نے عطا فرمایا ہے۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام آپ کو صدیق اکبر کیا کر پکارا، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آپ کو صدیق اکبر کے مبارک لقب سے نوازا ہے۔ اب غور یہ کرنا ہے کہ صدیق اکبر کا معنی کیا ہے؟ ویسے صدیق کا معنی ہوتا ہے بہت سچا، یقیناً حضرت ابوبکر صدیق بہت سچے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ صدیق کا ایک معنی ہے تصدیق کرنے والا۔ تصدیق اسے کہتے ہیں پختہ ترین یقین، پختہ ترین اعتقاد کو تصدیق کہتے ہیں۔ اور یہ تصدیق کیا ہے؟ تصدیق ایمان ہے۔ جی ہاں، ایمان کی قریب ہے وہ تصدیق بھی بما جاء به محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے ہیں اس دین کی تصدیق کرنے والے کو ایمان کہتے ہیں۔ بس ایمان تصدیق کا نام ہے، اور صدیق کا معنی ہے تصدیق کرنے والا، یعنی صدیق اکبر کا معنی ہوگا اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے لائے ہوئے دین پر سب سے بڑھ کر ایسا ایمان لانے والا جیسا ایمان کوئی نہ لایا۔ ایسے ایمان لانے والے ہیں جیسا کوئی ایمان لے کر نہیں آیا۔ سبھی علماء امت کے امام و پیشوا ہیں یاد، بلا شک پیشوا اصفیاء صدیق اکبر ہے۔ خدا پاک کی رحمت سے انسانوں میں حق سے وجود ہے قادس الانبیاء صدیق اکبر ہے۔ صدیق اکبر تصدیق کرنے والے ہیں۔ 12 سورہ زمر آیت نمبر 33 کے اندر اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے والذین جاءوا بالصدق وصدق به
قبول فرمایا وہ جو یہ سچ لے کر تشریف لائے اور وہ جنہوں نے دین کی تصدیق کی یہی ڈر والے ہیں مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ امیر المومنین حضرت علی مقدس خدا کرم اللہ تعالی وجہ علیہ فرماتے ہیں اس آیت میں سچ کہنے والے سے مراد حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے اور تصدیق کرنے والے سے مراد حضرت ابوبکر صدیق کی ذات پاک ہے اصدق الصادقین سید المتقین جس میں غوث رسالت پہ لاکھوں سلام حضرت عبداللہ تمیمی رضی اللہ تعالیٰ کو آپ بیعت کرتے ہیں اللہ پاک کے آقا نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جس کو بھی اسلام کی دعوت دی ہے اس نے تردد اور تھوڑا فکر ضرور کیا ہے مگر ابو بکر صدیق ایسے ہیں جب میں نے اسلام لانے کی دعوت دی نا تو انہوں نے بغیر کسی تردد کے بغیر فکر کے فوراً کلمہ پڑھ لیا سبحان اللہ یہ ہے شان ایمان صدیق اکبر کی بیان کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا بیان ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا اے یار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا بخاری شریف کی ایک حدیث پاک ہے صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ پتہ ہے یہ بہت اچھا بات ہے آپ کے رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز فرض پڑھائی سلام پھیرنے کے بعد ہماری طرف مخفی نمبر پھیرا اور فرمایا یہ شخص اپنی گائے لیے جا رہا تھا جو اس پر سوار ہو گیا گائے کو مارنے لگا اس پر گائے اس شخص سے کہا اِنَّا لَمْ نَحْدُقْ لِهَذَا یعنی ہم گائے اس کام میں نشواری کے لیے نہیں بنائیں گے اِنَّمَا خُلِقْنَا لِلْحَرْثِ ہمیں تو اللہ پاک نے کھیتی باڑی کے لیے پیدا کیا ہے اب گائے بے شمار جانور عربی زبان میں کلام کرے تعجب کی بات تو ہے چنانچہ صحابہ کرام نے بھی تعجب سے کہا یا رسول اللہ سبحان اللہ کیا گائے بولتی ہے کیا آقا مدینہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے اس تعجب کے جواب میں کیا فرمایا فإنی أؤمن بهذا فإنی أؤمن بهذا انا ابو بکر عمر یعنی گائے بولتی نہیں مگر اللہ پاک چاہے تو گائے کو بھی بولنے کی طاقت عطا فرما دیتا ہے اس بات پر میں بھی ایمان لایا ابو بکر بھی ایمان لایا اور عمر فاروق نے بھی اس کی تصدیق کی پھر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور واقعہ بیان فرمایا ایک چرواہا اپنی بکریوں کی رکھوالی کر رہا تھا اچانک ایک بھیڑیے نے بکریوں پر حملہ کر دیا ایک بکری کو پکڑ کے لے گیا چرواہا اس بھیڑیے کے پیچھے بھاگا بلا کے سے بکری کو چھڑوا لیا جب اس نے بھیڑیے سے بکری چھینی تو بھیڑیا چرواہے کی طرف متوجہ ہوا اور بولا اے چرواہے ذرا بتاؤ جب درندوں کا دن آئے گا اس دن ان بکریوں کی حفاظت کون کرے گا اس پر صحابہ کرام تعجب سے بولے سبحان اللہ کیا بھیڑیا بھی بولتا ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی جواب دیا فإنی أؤمن بهذا انا ابو بکر عمر یعنی بھیڑیا بولتا تو نہیں ہے مگر اللہ پاک چاہے تو اسے بولنے کی طاقت عطا فرما سکتا ہے اور اس بات پر میں بھی ایمان لایا ابو بکر بھی ایمان لایا اور عمر فاروق نے بھی اس کی تصدیق کی ہے سبحان اللہ پیارے اسلام علی یہ ہے شان ایمان صدیق اکبر اور شان ایمان فاروق رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ کرام نے سوال کیا تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان مبارک کو سمجھنا چاہا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب کیا دیا آپ نے صدیق اور فاروق کے ایمان کو بطور گواہ بیان کر دیا کہ جب میں رسول خدا ہو کر اس پر ایمان رکھتا ہوں ابو بکر صدیق ہو کر ایمان رکھتے ہیں عمر فاروق ہو کر ایمان رکھتے ہیں تو یقیناً بات ایسے ہی ہے جیسی میں نے کہی ہے علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے تعجب کے جواب میں صدیق اکبر اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہما کے ایمان کو بطور شہادت ذکر کیا یہ اس وجہ سے کہ صدیق اور فاروق کا ایمان بہت کامل پختہ اور غائب پختہ ہے پیارے اسلام بھائیو حضرت صدیق اکبر کا ایمان کتنا مضبوط تھا اس تعلق سے بھی بہت بڑا مشہور واقعہ ہے غزوہ تبوک کا موقع تھا دین کی خدمت کے لیے مال کی ضرورت پڑ گئی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدمت دین کے لیے مال پیش کرنے کی ترغیب دلائی صحابہ کرام نے اپنی حیثیت کے مطابق اللہ تعالیٰ نے مال خرچ کیا مال پیش کیا اور ماشاء اللہ
صدیق اکبر تو بھی صدیق اکبر ہے، آپ گھر گئے، گھر کا سارا سارا سامان اٹھایا، لا کر بارگاہ رسالت میں پیش کر دیا۔ جب اللہ پاک کے آخری نبی رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابو بکر اہل خانہ کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو، فیملی کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ بس یہ یا رسول اللہ گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول ہی کافی ہے۔ فرماتے ہیں کو چراغ تو بلبل کو پھول بس، فرماتے ہیں کو چراغ تو بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ سبحان اللہ۔ پیارے پیارے سے کوئی دیکھا آپ نے حضرت ابوبکر صدیق کا مبارک ایمان کتنا کامل، کتنا یقین، کتنا پختہ تھا کہ گھر میں ایک دانہ بھی نہیں چھوڑا، سارے کا سارا مال سمیٹ کر بارگاہ رسالت میں پیش کر دیا، اور یقین، اطمینان اور توقع دیکھیے حضرت نے یا رسول اللہ اہل خانہ کے لیے اللہ اور اس کا رسول کافی ہے۔ آپ کے ابوبکر صدیق خود فرماتے ہیں جس دن سے میں نے بارہ بار سورہ ہود کی یہ آیت اور زمین پر چلنے والا کوئی ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر نہ ہو، یہ پڑھ لی ہے نا، خدا کی قسم میں نے روزی کی فکر کرنا چھوڑ دی ہے۔ اللہ پاک صدیق اکبر کے صدقے ہمیں بھی ایسا پختہ یقین ایمان نصیب عطا فرمائے۔ آمین بجاہ خاتم النبی امین صلی اللہ علیہ وسلم۔ یقیناً منبع خوف خدا صدیق اکبر ہے، حقیقی عاشق خیر والا صدیق اکبر ہے، بلا شک بہتر صبر و رضا صدیق اکبر ہے، یقیناً مقصد صدق و وفا صدیق اکبر ہے، نہایت متقی اور بادشاہ صدیق اکبر ہے، کبھی ہے بلکہ شاہد کیا صدیق اکبر ہے، امیر المومنین ہے آپ، امام المسلمین ہے آپ، نبی نے جن کو کہا صدیق اکبر ہے۔ صلو علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ بیٹھے صحابیوں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ایسا کامل ایمان نصیب ہونا یقیناً اللہ پاک کی عنایت اور اسی کی عطا سے ہے۔ اب بتائیے دنیا دارالاسباب ہے، یقیناً آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کمال ایمان کا کوئی ظاہری سبب نہیں ہوگا، وہ کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے، اس روز ایک ہی سوال پوچھتے، یا رسول اللہ ایمان کسے کہتے ہیں؟ روزانہ ایک ہی سوال، یا رسول اللہ ایمان کسے کہتے ہیں؟ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کا ایک درجہ بیان فرما دیتے، اور اس صدیق اکبر اس درجے پر عمل کرتے، ہر ایک دن آتا وہی عرض کرتے، یا رسول اللہ ایمان کسے کہتے ہیں؟ سورۃ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کا اعلیٰ درجہ بیان فرما دیتے۔ صدیق اکبر روزانہ ایک نیا درجہ سیکھتے اور ایک ہی دن میں اس پر عمل پیرا ہو جاتے، اور اگلے دن نیا سبق لینے کے لیے آ جاتے، یوں کرتے رہے، زیادہ پوچھتے رہے، ایمان کا ایک درجہ طے کرتے رہے، یہاں تک کہ ایمان کے بلند ترین درجے تک پہنچ گئے۔ سبحان اللہ۔ پہلے لغت دیکھیے، شوق اور ذوق دیکھیے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ پوچھتے یا رسول اللہ ایمان کیا ہے، اور جو جواب ملتا اس پر ایک ہی دن میں عمل کر کے ایمان کا درجہ طے کر کے اگلے دن پھر حاضر ہو جاتے۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہمیں بھی ایسی لگن، ایسا جذبہ، ایسا شوق نصیب عطا فرمائے، ورنہ ہمارا تو یہی حال ہے، کاروبار کے متعلق شروع سوچا جاتا ہے، مال کے متعلق حساب کتاب شروع کیا جاتا ہے، سال پہلے آمدن کتنی تھی، اب کتنی ہے، اگلے 5 سالوں میں کاروبار کہاں تک پہنچانا ہے، کاروبار وغیرہ میں ترقی کا جائزہ لینے کے لیے مختلف انداز سے جواب بنائے جاتے ہیں، سالانہ ماہانہ جائزے لیے جاتے ہیں، ماہرین سے مشورے کیے جاتے ہیں، مگر افسوس ایمان میں کتنی ترقی تھی، اس بارے میں کون سوچے گا؟ مسلمانوں کے گھر پیدا ہوئے تھے 20 سال 30 سال، کسی کو 40 50 60 سال بھی ہو چکے، دنیا میں آئے ہوئے جب بالغ ہوئے تھے اس وقت ایمانی کیفیت جو تھی اب بھی وہی ہے، عشق رسول کی جو کیفیت اس وقت تھی اب بھی وہی ہے، قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے اس وقت بھی رونا نہیں آتا تھا، اب بھی نہیں آتا، بلکہ اس سے زیادہ دکھ اور افسوس کی بات تو یہ ہے کہ مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد، بہت بڑی تعداد ایسی بھی ہے جس کو قرآن کریم دیکھ کر پڑھنا ہی نہیں آتا، عذاب کی آیات پڑھ کر
دل کے اندر خوف خدا میں اس وقت بھی نہیں تڑپتا ہے، اب بھی نہیں تڑپتا، اس وقت بھی نہیں تڑپتا، اب بھی نہیں تڑپتا، نماز میں دل 20 سال پہلے بھی نہیں لگتا تھا، اب بھی نہیں لگتا۔ کاش ہمیں اپنے ایمان کی فکر نصیب ہو جائے۔ دنیا کی سب سے بڑی دولت، سب سے بڑی دولت یہی ایمان ہی تو ہے۔ اسی دولت ایمان کے ذریعے جنت ملے گی، جنتی محلات ملیں گے، جنت کی نعمتیں نصیب ہوں گی، جنت میں آقا مدینے والے مصطفیٰ کا پڑوس نصیب ہوگا۔ اسی ایمان کی دولت کی وجہ سے، اسی دولت کے ایمان کو پختہ کرنے، ایمانی کیفیات کو بڑھانے کی کوئی فکر ہی نہیں ہے ہمیں۔ شاید یہ تمہاری قرار ہوگی جنہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ ایمان کی کیفیات میں بھی اضافہ ہونا چاہیے، بلکہ ہو سکتا ہے